کے اندر مولا علی شریف کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے 20 سال گورنری کی، انہوں نے 20 سال حکومت کی، اور جب 60 ہجری ہوئی، 60 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ان کے وصال ہونے کے بعد ان کا بیٹا ناپاک پلید یزید تخت نشین ہوا، جس کا والد 40 سال حکمرانی کرے تو کیا اس انسان سے لوگ محبت نہیں کریں گے؟ کیا اس کے بیٹے سے لوگ محبت نہیں کریں گے؟ صحاباؤں کے دور میں 20 سال آپ نے گورنری کری تھی امام معاویہ نے، اور ان کے بعد آپ نے 20 سال حکمرانی کری تھی، تو ان دونوں کو ملا کے 40 سال ہو گئے. تو یزید کے کافی لوگ ہمراہ بھی تھے، اس کو لوگ جانتے بھی تھے کہ بہت ناپاک گندا گھنونا انسان ہے. اس نے زبرن اپنی طاقت کے بلبوتے پر تخت نشین ہوا اور بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اس نے خطوط لکھے اور تمام خطوط بھیجے. بالخصوص اس نے پہلا خط مکہ، مدینہ اور کوفہ کے اندر بھیجا کہ آج سے امیر مومنین یزید ہوں، امیر معاویہ کا بیٹا امیر مومنین ہوں، آج سے آپ لوگ میری بیعت کرنے لگ جائیں. تو مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ شخص اتنا ناپاک ہے، یہ شخص اتنا بدزلن ہے، یہ شخص اتنا کمینہ ہے، کیا ہم اس کی بیعت کریں گے؟ مکہ والوں نے انکار کر دیا، لیکن ان پر زبرن وہ حکم نہ تھا، اس کے آگے نہ چل سکی. پھر انہوں نے مدینہ میں بھیجا. جب مدینہ قاصد پہنچا، جب اس نے اس وقت میں مدینہ کے اندر گورنر عقبہ تھے، ولید بن عقبہ، انہوں نے دیکھا جب خط کو پڑھا، اس خط میں لکھا تھا میں آج سے امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا امیر المومنین یزید ہوں، اور تم میری بیعت کرو، اور تم میری بیعت سب سے پہلے امام حسین سے میری بیعت کرو. انہیں مکہ مدینہ میں بلاؤ، گورنر ہاؤس میں بلاؤ، اور عبداللہ بن زیاد، عبداللہ بن عمر، ان تینوں کو بلاؤ. یہ بڑے صحابہ تھے اس وقت حضور کے بعد. ان کو بلایا گیا، انہیں بیعت لینے کے لیے کہا کہ بیعت نہیں جائے تو میری بیعت دو، اگر یہ بیعت نہ لے تو ان کو قتل کر دو. تو امام حسین کو بلایا. ولید بن عقبہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ظلم و ستم تو نہیں کیا. انہوں نے بلایا، اے امام حسین، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں اور اس کی باتوں کو مانیں، اور جو وہ کہتا ہے اس طریقے سے اس کی غلامی کرنے لگے، اور آپ کو یزید تمام حکمرانیاں بھی دے گا، اور آپ کو بادشاہ بھی بنائے گا، تمام مال و دولت خزانے بھی دے گا. تو امام حسین نے منع کر دیا کہ میں یزید پلید کی بیعت نہیں کروں گا، انکار کیا. تو وہاں پہ ارزق بیٹھا ہوا تھا. جب ارزق بیٹھا، اس نے کہا کہ اے عقبہ، تم آج ہی اس کی بیعت لے لو امام حسین کی. تو امام حسین سے اس نے کہا کہ میں امام حسین سے نہیں بیعت لے سکتا زبردستی. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء المرسلین ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نواسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیعت لے لو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، میں بیعت نہیں کروں گا. تو افسر نے کہا امام حسین کا سر تن سے جدا کر دو. امام حسین نے سمجھا کہ معاملہ زیادہ خراب ہے، یہاں سے اب ہٹا جائے. تو امام حسین نے کہا اے عقبہ، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ہجرت کرنے کے ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے یہ ارادہ کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف میں ہجرت کر لیں. تو وہاں ارادہ کیا، تمام مرداروں سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے. جس مدینہ کے اندر ہم کھیلا کرتے تھے، جس مدینہ کے اندر ہمارا بچپن گزرا ہے، جس مدینہ کے اندر مجھ پہ بڑھاپا آیا ہے، آج اس مدینہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. بتائیں امام حسین پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور میں گئے، وہاں جا کر رونے لگے. اے آقا، جس مدینہ منورہ کے اندر میں رہا کرتا تھا، جس مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر میں کھیلا کرتا تھا، اے آقا، جس مدینہ کی گلیوں کے اندر میں کھیلتا تھا، اس مدینہ مجھ پر تنگ ہو گیا ہے. وہ مدینہ لوگوں نے مجھ پر تنگ کر دیا ہے. اے آقا، اس مدینہ کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، آج اس مدینہ سے میں جانا چاہتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے. اے آقا،
اپنے نواسے امام حسین کو اجازت دیتے جس دن میں یہاں سے مکہ چلا جاؤں. امام حسین رو رہے تھے, بلک رہے تھے. آپ وہاں سے حاضری دینے کے بعد اپنی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچی. امام حسین وہاں سے ہجرت کرتے ہیں, مکہ مدینہ سے نکلے, مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آ چکے ہیں. تو کوفیوں نے سمجھا کہ امام حسین مکہ جب ہجرت کر کے آ گئے ہیں مدینہ سے, ان کو کوفہ بلا دیا جائے, کیونکہ جو کوفی تھے وہ اس کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جیسی اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا امام حسین کو کوفہ بلائیں اور وہاں بلا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں اور ان کو اپنا امیر المومنین بنائیں اور اسلام کا نیا بادشاہ انہیں مقرر کیا جائے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا گیا اور ان ظالموں نے کوفہ بلانے کے بعد اپنے منہ کو موڑ لیا. جب اپنا منہ ان کی طرف سے موڑا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا, بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اس حسین پر جس پر نالا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا کرتے تھے, جس کی گلے کو چوما کرتے تھے, جس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چوما کرتے تھے, جس کی نوٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا کرتے تھے, وہ امام حسین نے ان امام زادوں کو ان بختوں نے ان خوبیوں نے امام حسین رضی اللہ